وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، علامات قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں بڑی بڑی جو علامتیں ہیں جو قرب قیامت میں پیش آنے والی ہیں اور جن کی پیشین گوئی یا تو قرآن نے کی ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان نے کی ہے، یعنی قرآن و حدیث میں ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ بہت ساری علامات ایسی ہیں کہ جن کی پیشین گوئیاں صرف احادیث کے اندر ہیں، اور کئی پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جن کی قرآن اور حدیث دونوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرآن اور حدیث دونوں میں آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ دجال کا تذکرہ حدیث کے اندر بڑی وضاحت سے کیا گیا ہے، اور صحیح احادیث میں دجال کا تذکرہ اور اس کی علامات اور اس کے نکلنے کے واقعات اور وقت سب کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر ذوالقرنین کے متعلق قرآن نے بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے تو نہیں ہے، لیکن جو قرآن نے سب سے بڑی قیامت کی علامت بیان کی ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ذوالقرنین کا تعلق اس سے ہے، کیونکہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا کہ جس نے یاجوج ماجوج کو دیواروں کے پیچھے قید کر دیا، اس لیے اس کا تذکرہ، حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ بے شک ذیلی طور پر آ رہا ہے لیکن متعلق ضرور ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا، اور یہ قرب قیامت کو نکلیں گے اور ہر چیز کو تخت و تاراج کر دیں گے، اس کا تذکرہ موجود ہے اور سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ پھر کئی ایسی علامات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 جگہ سے روئے زمین کا دھنس جانا، یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اور پھر امام مہدی کا ظہور، یہ بھی احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی یہ مطلع ہو یا وہی یہ غیر مطلع، یعنی تلاوت کردہ وحی ہو یعنی قرآن مجید، یا غیر مطلع جیسا کہ احادیث کی صورت میں موجود ہو، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سب صحیح ہے، اور ان کو ملا کر، قرآن اور حدیث کو ساتھ ملا کر ہی صحیح نہج تک آدمی پہنچتا ہے، واقعہ کی حقیقت تک، بات کی حقیقت تک تبھی پہنچتا ہے جب دونوں کو ساتھ ملایا جائے۔ بعض لوگ جیسا کہ منکرین حدیث، جن میں پرویزی بڑے پیش ہیں، اور کئی فرقے ایسے ہیں، اور کئی لوگ ایسے جو جدید تعلیم یا سائنسی تعلیم کے زیر اثر انہوں نے
ان باتوں کا انکار کیا اور اپنی ہی تشریحات انہوں نے پیش کی۔ ظاہر ہے کہ حدیث کے بغیر تو قرآن کی تفسیر بھی، آیات کی تفسیر بھی ہمارے سامنے صحیح طور پر نہیں آتی۔ تو جب قرآن کو حدیث سے علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو آدمی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسے فرقے کہ جنہوں نے صرف قرآن کو دیکھا انہوں نے بہت ساری باتوں کا انکار کر دیا، اور بہت سارے ایسے کہ جنہوں نے صرف احادیث کو دیکھا قرآن سے علیحدہ کر کے انہوں نے بھی بہت ساری باتوں کو انکار کر دیا، چنانچہ ارتداد تک ان کی کیفیت پہنچ گئی۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں، اس وقت ہمارا موضوع ذوالقرنین ہے۔ کرنا ہم نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ تھا، لیکن سرے راہ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ بھی آ گیا جو دلچسپی سے خالی نہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک تذکرہ موجود ہے۔ وہ آیات ہمارے پیش نظر بھی ہیں، انہی کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے یہ ذی القرنین یعنی ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، سو ان کے سامنے اس بات کا آپ تذکرہ کریں، ان کا ذکر کریں، بات کو بیان کریں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے، وحی نازل ہو گئی ہے، لہٰذا ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، فرمایا ہم نے ان کو زمین پر حکمرانی دی تھی، حضرت ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی، نیز ان کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ اب آگے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہم ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان آیات کا جو ہمارے پیش نظر ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کر 83 سے لے کر 99 تک۔ اے پیغمبر، آپ سے یہ ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں، سو آپ فرمائیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ان کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ تو دیکھو اس نے پہلے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا، یعنی مہم سٹارٹ کرنے سے پہلے، مہم جوئی کرنے سے پہلے ساز و سامان تیار کیا، اپنے جال لشکر سپاہ تیار کیے اور پچھم کی جانب نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ چلتے چلتے سورج کے ڈوبنے کے مقام پر پہنچ گیا، یعنی اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں اسے ایسا دکھائی دیا جیسا کہ ایک سیاہ دلدل ہے اور سورج جھیل میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی دیکھا، وہاں آبادی، گروہ کو آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں، یعنی ان پر حضرت ذوالقرنین کو قبضہ دے دیا، تو فرما دیا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو انہیں سزا دے، عذاب دے، اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر ان کو اپنا بنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، جو سرکشی کرے گا، بدمعاشی کرے گا تو اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف بھی تو لوٹنا ہے، وہ بدعمالیوں کی سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو اس کے بدلے اسے بھلائی بھی ملے گی، یعنی اسے انعام و اکرام ملیں گے، بھلائی عطا ہوگی اللہ کی طرف سے بھی، اور ہم اسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے راحت اور آسانی ہو۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے پھر تیاری کی، قرآنی آیات جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی اور پورب کی طرف نکلا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اب یہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے،
پہلے ویسٹ کی طرف گیا، مغرب کی طرف، اب یہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے حضرت ذوالقرنین، اور اس جگہ پہنچ گیا کہ جہاں اس نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ایک گروہ وہاں موجود ہے، وہاں بھی ایک قوم موجود ہے، وہاں بھی ایک قبیلہ موجود ہے، جس سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے آگے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ مطلب یہ کہ وہاں سمندر ہے۔ اب ان کی تشریحات انشاءاللہ باقاعدہ ان کے جو نمبر وار آگے سلسلہ آ رہا ہے، نمبر وار تفسیر تشریح آ رہی ہے، اس میں ہم دیکھیں۔ فرمایا کہ معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں اللہ فرماتے ہیں پوری خبر تھی، پوری خبر ہے۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا۔ اب یہ مشرق کا بھی سفر ہو گیا، مغرب کا بھی ہو گیا، پہلے مغرب کا سفر ہوا پھر مشرق کا ہوا، دونوں جانب اس نے اقوام دیکھی، قبیلے دیکھے، گروہ دیکھے انسانوں کے، ان سے ملاقات ہوئی، ان پر اللہ نے تسلط دیا، غلبہ دیا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایمان کی دعوت بھی دی حضرت ذوالقرنین نے، اور تیسری مہم اب درپیش ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تیسری مہم میں نکلا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ 2 پہاڑ، اس میں درے، وہاں اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اطراف میں بھی ایک قوم آباد ہے، جس سے بات کی جائے تو سمجھتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت آؤٹ سائڈ میں چلا گیا حضرت ذوالقرنین۔ تو پہلے جن قوموں سے واسطہ پڑا وہ تو ان کی زبان سمجھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کے ہم زبان تھے، زبان سمجھ رہے تھے۔ اب قرآن نے جب تیسری مہم کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسی قوم کی طرف حضرت ذوالقرنین چلا گیا کہ جو اس کی زبان کو نہیں سمجھتی، اور اس قوم نے اپنی زبان میں کہا، جیسے بھی پھر انہوں نے سمجھایا اشاروں سے، کناؤں سے، جس انداز سے بھی انہوں نے اپنی بات، اپنا میسج کنوے کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر بہت لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں، دیوار بنا دیں، اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے خراج یعنی ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں؟ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے، بہت بہتر ہے، اور تمہارے خراج کا میں محتاج نہیں ہوں، مگر تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، مجھے مین پاور فراہم کرو، بندے چاہیے مجھے کام کرنے والے، کام چاہیے، تو اس کام میں میری مدد کرو، تمہارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار میں کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، لوہے کی سلیں میرے پاس لے کر آؤ، مجھے لوہے کی سلیں مہیا کرو۔ پھر جب تمام سامان مہیا کر دیا گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا، پہاڑوں کے برابر، تو حکم دیا کہ اب بھٹیاں سلگاؤ، بھٹیاں جلاؤ۔ تو بھٹیاں تیار کی گئیں، جلائی گئیں، فرمایا ان کو دھونکو، خوب گرم کرو۔ جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی تو کہا اب اس میں تانبا پگھلا کر لاؤ۔ چنانچہ تانبا اس میں ڈالا گیا، پگھلایا گیا، اس طرح اس کو دیوار پر ڈالا گیا، تو ایسی صد یعنی دیوار، صد سین دال، صد دیوار کو کہتے ہیں۔ یاسین، سورہ یاسین کے اندر بھی آتا ہے وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ تو اس دیوار کو آج سد سکندری بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی، اللہ اب بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی صد بن گئی، ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ اور ذوالقرنین نے تکمیل کار کے بعد، کام جب مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا فی الحقیقت یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ انبیاء کرام کا، نیک بندوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے
کہ ان میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہوتی ہے نا، جب وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی کام سر انجام دے دیتے ہیں نا، تو پھر اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے میں نے یہ کام سر انجام دیا. فی الحقیقت یہ اللہ ہی کی مہربانی. جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات فرمایا ظہور میں آئے گی تو وہ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور ریزہ ریزہ بنا دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں ہے. اور اس دن ہم ایسا کریں گے کہ ان میں سے ایک قوم دوسری قوم پر اس طرح چڑھائے گی جس طرح موجیں چڑھتی ہیں، جس طرح سمندر کی موجیں چڑھتی ہیں. یعنی وہ بڑی بڑی جو روئے ہوتی ہیں، موجیں آتی ہیں سمندر میں، بڑی بڑی طوفان آتے ہیں، طوفانوں کی طرح. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک قوم دوسرے پہ یوں چڑھے گی جس طرح سمندر کی موجیں چڑھتی ہیں، اور پھونکا جائے گا پھر نرسنگا، یعنی سور پھونکا جائے گا. یعنی یہ سور پھونکنے کی بھی بات اللہ نے انہی آیات کے آخر میں فرما دی کہ پھر اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قیامت پھر آ جائے گی. اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، قیامت قریب ہوگی اس کے بعد. تو ایسا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دور بڑا پرامن دور ہوگا، اور اس کے بعد قیامت کے ان کے دور کے بعد قیامت کے آثار باقاعدہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن وقت کا اللہ ہی کو پتہ ہے. کیفیات علامات بتائی ہیں، تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ان سب کو اکٹھا کریں گے. تو یہ جو میں نے آیات کا ترجمہ پیش کیا، وقت کی تنگی کے پیش نظر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلی آیت میں نے تلاوت کی، باقی میں نے ترجمہ پیش کیا. تو یہاں ترجمہ تو کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کا ہم ایک ایک پوائنٹ کر کے جائزہ لیتے ہیں.